أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. سورة البقرہ آیت نمبر 212. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کے لیے دنیا کی حیاتی خوبصورت کر دی گئی ہے. ان کو خوبصورت کس نے کر کے دکھایا؟ ظاہر ہے ان کے برے اعمال نے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ شیطان کی عادت ہے کہ وہ کفار کو، مجرمین کو ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، تو دنیا ان کے آنکھوں میں بھلی معلوم ہوتی ہے. اس لیے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے ان کی حیاتی دنیا کی خوبصورت کر دی گئی ہے. اس لیے مومن ان کی نگاہوں میں بڑے ہلکے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ، مومنوں کو بڑی ہلکی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، دین کو بڑی گھٹیا نظروں سے دیکھتے ہیں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مومن لوگوں سے وہ ہنستے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کو گھٹیا سمجھ کر کہتے ہیں کہ تم نے کیا کمایا. یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے خدا کی ہدایت سے منہ موڑا، اس کے انبیاء کی تکذیب کی، جھٹلایا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کی توحید کا انکار کیا. تو یہ کیا چیز تھی؟ کس چیز نے اتنی بڑی بڑی ان کو جرأتیں دی؟ جس طرح کی آیت کا عنوان چل رہا ہے سورہ البقرہ میں، تو اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ اتنی بڑی بڑی جرأتیں کیوں کرتے ہیں لوگ. فرمائے ان لوگوں کے دلوں میں دنیا کی دولت اور ظاہری شان و شوکت کی محبت بس چکی ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دنیا کی ہی ان کو اچھی لگتی ہیں. دین کے مقابلے میں دنیاوی وقار و اقتدار، دنیا کی زندگی کی مادی آسائشیں، ٹھاٹ باٹ انہیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے. اس لیے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو قبول کرتے ہیں، اور ان کے مقاصد یہ ہوتے ہیں گمراہی قبول کرنے کے کہ دنیاوی چیزیں، مادی خواہشات پوری ہونے کی انہیں کبھی امید ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہماری خواہشیں دین میں رہ کر قبول تو نہیں ہوں گی، ہماری خوشیاں دین میں رہ کر نہیں آئیں گی. نعوذ باللہ، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام قبول کر کے ان لوگوں نے کیا حاصل کیا؟ نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ زمینیں ہیں، نہ محلات ہیں، نہ باغات ہیں. یہ گھٹیا نظر لوگ جو ہیں دنیا کی ہی چند ٹھیکریوں پر گھر بنا لینا اور چند چیزوں کو جمع کر لینا، جس طرح چیونٹیاں ہیں، یا اپنا 6 مہینے کا راشن اکٹھا کر لے تو کتنا ہوتا ہے، تو ایک مٹھی بھر بھی انسان کا نہیں بنتی. تو اس پر وہ غرور اور تکبر کرنے لگ جائیں اور یوں پھر اللہ پر جرأت کرنے لگ جائیں. نعوذ باللہ. تو فرمایا یہ وجہ ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی بڑے بڑے گناہوں پر اور بڑے بڑے اچھے عقائد کے انکار پر لے آتی ہے. انہیں دوسری طرف بڑے زرق برق چیزیں نظر آتی ہیں، بڑے ان کی خواہشات وہاں ان کو پوری ہوتی نظر آتی ہیں. اس لیے دین ان کی آنکھوں میں اچھا ہو لگتا ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ. جبکہ مومن اور موحد لوگ ہیں، مومن وہ ڈرتے ہیں، والذین اتقوا، اور وہ جو ڈرتے ہیں خدا سے، چاہے وہ فقراء ہوں، چاہے ان کے پاس مال ہو نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں فوقہم یوم القیامہ، وہ درجہ میں قیامت کے دن ان سے بہت اوپر ہوں گے، درجہ میں اوپر ہوں گے. تفسیر قرطبی میں لِأَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَالْكُفَّارُ فِي النَّارِ، کیونکہ مومن جنت میں ہوں گے
اور کفار جہنم میں ہوں گے۔ تو اس وقت جنتی ان سے بلند ہو کر، سورہ الاعراف میں ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا، جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے، حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا ہے، جو تمہارے ساتھ وعدہ ہو رہا تھا دنیا میں کہ تمہیں جہنم ملے گی وہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں گے نعم، ہاں کیوں نہیں، پورا ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں۔ جہنمی کہیں گے جنتیوں کو، افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اب تو جو کچھ تمہارے پاس کھانے کو ہے نا وہ تو ہمارے اوپر پھینک دو، کچھ کوئی پانی کا قطرہ ہی دے دو۔ تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اللہ نے یہی دونوں چیزیں روک کر رکھی ہیں کافروں سے۔ تو فرمایا اب تم مذاق کر رہے ہو، اور اس وقت پانی کے ایک ایک قطرے کو ترسیں گے۔ اور زیادہ مومنوں کو گھٹیا دیکھ کر دین کو نعوذ باللہ ہلکا سمجھنا، یہ صرف ہے تو اسی دنیا کی وجہ سے، اور چیز کیا ہے، علمی اعتبار سے بھی مار کھا جاتے ہیں، فلسفی اور عقل اسلام کے لحاظ سے بھی مار کھا جاتے ہیں، بول سکتے نہیں، مقابلہ کر نہیں سکتے، حتیٰ کہ راہ جہاد میں آئیں تو طاقت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، دور سے بیٹھ کر مارتے رہتے ہیں۔ نہ یہ جان کے مقابلے ہیں، نہ یہ علم کے مقابلے میں ہے، صرف پیسہ پیسہ۔ تو فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، پھر یہ تو نہیں دیکھنا، رزق تو اللہ دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اور یہ اسی اللہ کے دیے ہوئے رزق کی وجہ سے پھر اللہ کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور اللہ والوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے، وہ مومنوں کو بھی تو دے سکتا ہے، کتنے دیندار ہیں اللہ نے انہیں بھی بے حساب دے رکھا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ کفار ہی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے مومنوں کو بھی اللہ دیتا ہے، مومنوں کو یہ پیغام، بلکہ ہر ابن آدم کو یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے۔ حدیث میں انفق انفق علیک، تو خرچہ کر میں تیرے اوپر خرچہ کروں گا۔ اور ایک حسن درجے کی روایت طبرانی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال، اے بلال اللہ کی راہ میں خرچہ کیا کر اور خرچ کرتا رہے، جو تیری ضروریات ہیں اپنے اوپر، مال پر، گھر پر، اللہ کی راہ میں تو بس خرچ کرتا رہا کر، اللہ والے اور اللہ کی ذات سے، عرش والے سے کمی کا خوف نہ کیا کر، اللہ کے پاس کیا تھوڑا ہے، تم تو بہت چھوٹے ہو اللہ کے سامنے، یہ پوری روئے زمین ایک ذرہ بھی نہیں لگتی، ریت کے سمندر میں ہزاروں میل پھیلے صحرا میں ریت کے ایک ذرہ جس طرح ہو، زمین اتنی بھی نہیں ہے، تو وہ اللہ اس پوری زمین کو کچھ نہیں دے سکتا۔ انفق بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال، اے بلال عرش والے سے کمی کا خوف نہ کر، اور یہی مضمون قرآن میں بھی ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، سورہ سبا آیت نمبر 39 میں، کہ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا خلیفہ بنا دیتا ہے اور دے دیتا ہے، اللہ دے گا، صحیح، اللہ یہ ریڑی والے مزدور کو بھی دے رہا ہے اور بڑے صاحب اقتدار کرسی والے کو بھی دے رہا ہے، دے تو رہا ہے، بس یہ ہے کہ گناہ پر خرچ کرنا انسان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، ورنہ تو کھانا پینا بڑا عمدہ ہوتا ہے، صحیح میرے بھائی۔ اس لیے مال کی وجہ سے تو کسی پر طعنہ کرنا بنتا ہی نہیں، یہ تو اللہ دے رہا ہے، تو کافر ہیں یہ اسی مال، چند پیسوں اور ٹکوں کی خاطر حرام حلال کو مکس کر کے یہ مومنوں پر ہنستے ہیں کہ تم ذرا سی چیزوں پر کیا تقوی کر کے بیٹھے ہو، بس کیش کٹھی کرو، مال بناؤ، نعوذ باللہ۔ کتنے کچھ اسی طرح ہیں حرام حلال کو مکس کرنے والے، جو اس وقت مٹی کا سرانہ بنا کر سوتے ہیں۔ صحیح روایت میں ہے ان ملکین ینزلان من السماء صبیحۃ کل یوم، دو فرشتے آسمان سے ہر صبح کو نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا،
ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ دے، اس کا اچھا بدلہ دے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو باندھ باندھ کر رکھتا ہے نا اس کے مال کو ختم کر دے، نعوذ باللہ۔ تو ہر روز فرشتہ آتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللہم اعط ممسکا تلفا۔ اور صحیح حدیث میں ہے بخاری میں، یقول ابن آدم مالی مالی، کہ ابن آدم کہتے ہیں میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ وَمَا لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ وَمَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ۔ تو کہتے ہیں میرا مال یہ کروں وہ کروں، صبح و شام مال مال مال، پیسہ پیسہ پیسہ۔ هَلْ لَكَ مِن مَالِكَ، تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال تو وہی ہے ما اکلت فافنیت، جو تو نے کھا لیا اور ختم ہو گیا، وما لبست فابلیت، اور جو تو نے پہنا اور پرانا ہو کر ختم ہو رہا ہے، وما تصدقت فامضیت، اور جو تو نے صدقہ کیا تو بس اسی کو گزار کر بیٹھا ہوا ہے، اسی کی انتظار کر رہا ہے، اس کے علاوہ تو سب کچھ تیرے پاس سے چلا جائے گا۔ نیکی کے راہ میں خرچ کر، اپنے اوپر خرچ کر، وہی مال تیرا ہے، اس کے علاوہ کیا ہے تیرا؟ اس کو تو وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس مال کو جمع کر کے، اور پھر نعوذ باللہ اس وجہ سے دین پر طعنہ کرنا، حتیٰ کہ اس کو تو ویسے بھی نہیں دل لگانا چاہیے تھا مال کے اندر، اور پھر یہ دین پر طعنہ کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا، مسند امام احمد کی روایت ہے، الدنیا دار من لا دار لہ، ومال من لا مال لہ، ولہ یجمع من لا عقل لہ، کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، نعوذ باللہ۔ اس کا یوں سمجھو یہ بے گھر ہے جو دنیا کو ہی اپنا گھر بنا کر بیٹھا ہے، وَمَالُ مَن لَا مَالَ لَهُ، اور جو دنیا ہی کو اپنا مال سمجھ کر بیٹھا ہے، اس کا تو سمجھو مال ہے ہی نہیں، وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جو بے عقل ہے، کیونکہ گھر تو وہ ہے جس میں ایسا سکون ہو کہ کبھی اس میں بخار تک بھی نہ ہو، تکلیف بھی نہ ہو، اس کے لیے جمع جو رقم کرنی ہے وہ نیکیوں کی رقم ہے۔ اور جو مال ہے، مال وہ ہوتا ہے جو کبھی ختم بھی نہ ہو، وہ مال ہے نیکیوں کا مال، وہ مال کبھی ختم ہونے والا نہیں، جنت میں عظیم مزے کرائے گا۔ یہ تو زمین ہے، یہ اس زمین کے اندر 4-5 کنال ہی لے لی، گھر بنا لیا، کتنا بنا لے گا؟ 3-4 مرلہ، 4 مرلہ، 5 کنال، قلعہ، کتنا؟ جبکہ جنت ہے وہ تو ایک ایک جنتی کی بھی 10-10 گنا اس زمین سے بڑی جنت مل سکتی ہے۔ پھر اس زمین کے لیے جمع کرنا جس کے ایک لحظہ کا بھی اعتبار نہیں، کسی کو دکان دی جائے اور کہا جائے کہ کسی وقت بھی تجھے یہاں سے اٹھا لیں گے، اب یہاں پر تو آرائش کر، وہ وہاں کی خوبصورتیاں کرنے لگ جائے، پتہ بھی نہیں ہے، کوئی معاہدہ بھی نہیں، کسی لمحے بھی مجھے اٹھا دیا جائے گا، تو اس دکان کو وہ سجائے گا؟ نہیں سجائے گا۔ تو پھر اس کو جو بھی سجائے گا سمجھو بے عقل ہے۔ تو اسی لیے فرمایا وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، اس زمین کے لیے وہی جمع کر کے رکھتا ہے جس کا کوئی عقل نہیں۔ تو اس مال دیا تو اللہ نے ہے، اس مال کی وجہ سے وہ مومنوں پر مذاق کرتے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ بہت کچھ اللہ نے مومنوں کو بھی دے رکھا ہے۔ یہ فرمایا حتیٰ کہ فرعون کے پاس ایک طرف سے مال تھا، اور پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک عصا ہے۔ اس عصا نے کیا کیا؟ اس عصا نے تو دریا کے راہ پار کروا دیے، 12 راستے بنا دیے، من کل فرق کالطود العظیم، وہی ایک عصا ہے، اللہ چاہے تو سانپ بن جاتا ہے، طاقتیں ہیں۔ اور جس کے پاس دوسری طرف سے مال تھا وہ فرعون تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ یہ مال کی وجہ سے ہم پر سرکشی کر رہا ہے، ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ تو نے فرعون اور اس کی سارے فوجوں کو مال اور دنیا کی زینت، زیب و زینت دے رکھی ہے، اسی وجہ سے تیرے بندوں کو گمراہ کرنے لگ گئے ہیں۔
ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے اللہ اب آخر ہو چکی ہے، اب یہ درندے انسانوں کے خون پینے لگ گئے ہیں، یہ زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہیں، دیا ہوا تیرا مال تھا اور اسی کو الٹ استعمال کر رہے ہیں۔ اے اللہ تباہی ڈال ان کے مالوں پر، اے اللہ ان کے دلوں کو توڑ جس طرح انہوں نے غریبوں کو توڑا ہے اور مارا ہے۔ پھر آیا ان کو وہ اسی پانی کا جھٹکا، ختم ہو گئے۔ اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها، پھر اسی کمزور قوم کو فوراً وہی مال مل گیا، زمین کے ارد گرد ان کی حکومت پھیل گئی، اس ملک کے ارد گرد ان کی حکومت پھیل گئی، اور کتنے کچھ عمدہ عمدہ چیزیں وہ چھوڑ کر گئے، وہ مقام کریم، کتنے خزانے، کتنے عمدہ عمدہ جگہیں چھوڑ کر گئے، وہ یک لخت غریبوں کے پاس پڑی تھی۔ مال کی حیثیت تو یہ ہے، پھر اس مال کی وجہ سے دین کو نہ اپنانا، پھر اس پیسے کی وجہ سے دین کو خیر آباد کہہ دینا، نعوذ باللہ۔ فرمایا یہ تو اللہ تمہیں دے رہا ہے، اس کے لیے جمع کرتے رہنا اور دین کو دھتکار رہے ہیں، دین کو چھوڑ رہے ہیں، تو پھر تو یہ بے عقلی ہے۔ اس لیے وہ جاب کرنا بھی جائز نہیں ہے جس جاب میں نماز کی پابندی لگ جائے کہ تو نے نماز نہیں پڑھنی۔ بھائی ہم تو مال اس لیے جمع کر رہے تھے تاکہ مال آ جائے، پرسکون ہو کر نوالا کھا کر پرسکون عبادت کر سکیں، ہماری عبادت کی سرگرمیوں میں فرق نہ آئے۔ اس لیے تو ہم دنیا میں کماتے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت کامل کر سکیں جس کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ یہ ہمارا دارالامتحان ہے، اور امتحان دیتے ہوئے ذرا بھی گڑبڑ نہ آنے پائے۔ مال تو اسی لیے جمع کر رہے ہیں، پھر اس مال کا کیا کرنا ہے جس وجہ سے اس امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں، جس وجہ سے انہیں عبادات کو خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسی جاب بھی نعوذ باللہ حرام ہو جاتی ہے جو جاب نوکری دین کو چھڑوا دے، نعوذ باللہ، وما علینا الا البلاغ۔